ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ جی بالکل گیسٹ آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں وقاص عزیز بلوچ ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں، ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری ہیں یوتھ ونگ مسلم لیگ نون کے، اور اس کے ساتھ ہی سٹی صدر آل بلوچ اتحاد ملتان ہے. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو آپ تشریف. بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو. اور بزنس مین بھی ہیں اور اتنے سارے بزنس کرتے ہیں. تو میں آج سوچ رہی تھی کہ ہم ان سے پوچھیں گے، کیونکہ یوتھ کی جب بات کی جاتی ہے، نوجوانوں کی بات کی جاتی ہے، تو ہمارے نوجوان ڈگری حاصل کرتے ہیں جاب کے لیے. تو بزنس میں کتنی اپرچونٹی ہے، بزنس میں کتنا گرو کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ آج ہم آپ سے جانیں گے، مشورے لیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین ہیں. اور ان کی ہسٹری میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گی. خود انجینئر تھے اور انجینئرنگ بھی انہوں نے کی اور کچھ ایسا جاب بھی کی، لیکن پھر چھوڑی. تو ساری جو آج ان کی سٹوری آج ہم سنیں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے رپورٹر، شوبز جو ہے رپورٹر ہیں، وسیم شہزاد ہیں. تو ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. اور ہر وقت سوشل میڈیا پہ ان رہتے ہیں. کیا ہے یار، کوئی سکون نہیں ہے تمہیں؟ کبھی گانا گا رہے ہیں، آج گانا تو تمہارا یہی ہم سنیں گے. سناؤ آج. یہ بہت ہو گیا، یہ ساری چیزیں نا ٹیلنٹ اپنا ایسے شو کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور جب ہم لوگ کہتے ہیں تو ہائے اللہ مجھے تو عائشہ گانا نہیں آتا، ہائے اللہ مجھے تو یہ کرنا نہیں آتا. اب بتاؤ. تو ابھی آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا، آپ گنگنا رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے. کبھی ٹیوبویل پہ ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں، کبھی اپنے ایک پیارے سے ماحول میں، دیہی ماحول میں. یار کیا کرتے رہتی ہو، کیا ہو گیا آج کل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے ایک اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں، جتنی ایک ٹینشن، سفرنگ، ڈپریشنز معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ہاں، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جیسے ہی کچھ مجھے لمحات ملتے ہیں فراغت کے، تو اس کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. لہراتے میں تو خاتون ہوں، چلو لہراتی اچھی بھی لگتی ہوں. اور یہ جو میرے بھائی ہیں نا، لہراتے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ٹیوبویل میں، یہ وہ. اچھا میں بڑا انجوائے کرتی ہوں، تمہاری سارے ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. کیونکہ نیوز والوں سے ملاقات، سلام جو ہوتا ہے اس وقت جب میں جا رہی ہوں تو تب یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. کسی کی ڈیوٹی کب ہوتی، کسی کی کب، تو بڑی کم ملاقات ہوئی. لیکن سوشل میڈیا کے تھرو سارے تمہارے وہ جو کرتوت ہے نا پتہ چلتے رہتے کیا کر رہا ہے میرا بھائی. تو اچھا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے فریش رہ سکتے ہو، باقی چیزوں کو کر سکتے ہو. آپ ڈیپلی ایک ہی کام میں زیادہ دیر نہیں گزار سکتے، آپ بور ہو جائیں گے، آپ کو اکتاہٹ اس سے فیل ہو جائے گی. لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے جب آپ اپنے کام کو، جب آپ اس کو اپنے شوق بنا لیتے ہیں یا اس کو انجوائے کر کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر سین اور لگتا ہے. اب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے میں گھر سے آتا ہوں، سچویشن یہ ہے کہ میں گرمی میں پسینہ صاف کر رہا ہوں اور میں یوں میری اب اس سین کو میں نے اگر انجوائے کرنا ہے نا، تو میں وہیں پہ گنگنانا شروع کر دوں گا، گاڑی چلانا. کیسے گنگناتے ہو یار؟ آج تو میں موڈ میں تھی اور میں نے کہا آج یہ بندہ آ گیا تو اب میں اس سے پوچھوں گی، اور آج مجھے چھڑنا نہیں ہے. چلو اب بتاؤ کہ کیا گا رہے تھے پچھلی ویڈیو میں؟ تمہارے میں جو ہے گیت شیت بھی سن رہی تھی، تو ذرا ناظرین کو بھی تو بتاؤ کیا تمہارے میں وہ جو ٹیلنٹ ہے، ہڈن ہے، وہ چھپا ہوا ہے. نیوز تو ہے اور کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کا شروع سے ہی شوق تھا، بچپن سے ہی شوق تھا. اسکول لائف میں ڈراماز کیے، یونیورسٹی لائف میں ڈراماز کیے، آرٹ کونسل کے جو ہے وہ تھیٹر کیے ہیں، کمرشل تھیٹرز کیے. آج جن بیٹس کو ہم کر رہے ہیں اسٹیج کو ہم 2015 میں کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیبیٹر بھی رہے اپنے دور کے اندر، اور باقی تمام چیزوں کو بھی اس حوالے سے دیکھتے رہے. تو اسی لیے اس چیز میں شوق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کوئی بھی ہمیں ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ملتی ہے، چھپا ہوا ہے، تو وہاں پہ میرے اندر کا جو ایک انسان ہے نا، وہ نکل کر باہر آتا ہے کہ یو شوڈ ہیو ٹو انجوائے سم تھنگ نا. تو اس کو انجوائے کرنے کے لیے مفت کا ڈانس، کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار میں پروفیشنل ہوں، مجھے ان چیزوں کا نہیں کرنا چاہیے یا کیا نہیں. ایک کس حد تک کنٹرول کریں. کبھی کبھی ہم اپنی ذات کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا ایک باؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈو دیٹ، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار میں تو اب رپورٹر ہوں، لوگ کیا کہیں گے، اب وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. تو کچھ چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر کے اپنی خواہشات، اپنے شوق اور اپنے جو جذبات ہیں ان کو ہم مار دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے. انسان کی پرسنل سوشل لائف بھی کسی چیز کا نام ہے.
اب ضروری نہیں کہ ہم آپ کے سامنے اور دوسرا لبادہ اوڑھ کے آرٹیفیشل بن کے بیٹھ دیں دیٹ وی آر سم تھنگ اور ہم بڑے معزز ہیں. تو نظر بھی آتا ہے جو آرٹیفیشل نظر ہوتا ہے نا, یہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو یہ دوسرے لوگوں کو بھی لگتا ہے یار کیا ہے یار, دفعہ کرو کیا دیکھنا. تو آج کل جو اوریجنل چیز ہے آپ کے پرسنالٹی میں وہ نظر آنا چاہیے. بالکل, اور اس کو آپ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور معاشرے میں بری بھی نہیں سمجھی جاتی. اب ہم دو لوگ بیٹھے اور تمہیں پتا ہے ہم نے آپس میں تو ہم ملتے رہتے ہیں یار, گپ شپ کرتے رہتے ہیں. ہمارے گیسٹ آئے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. آپ تو ہمارے گیسٹ ہیں نہیں, آپ تو ہمارے ساتھی ہیں, کلیگ ہیں, بھائی لوگ ہیں, آپ سے تو ہر وقت جو ہے گپ شپ چلتی ہے, تو ہم شامل کرتے ہیں. کیونکہ مجھے ابھی نا پیچھے سے آواز آنی ہے, عائشہ خدا کا واسطہ یہ حال چال نا کم کر دو آپس میں. وقاص سے جانتے ہیں, وقاص کہاں سے شروع کرو؟ تمہارے جاب سے شروع کریں, کہاں سے کریں؟ جاب کیوں چھوڑی, کیوں بزنس کی طرف آئے, یوتھ کو کیا میسج جاتا ہے, کام کیا آپ نے, اور ماشاءاللہ 2-3 بزنس اکٹھے لے کے چل رہے ہو, تو کچھ بتاؤ. بچپن سے ہی نا پالیٹکس کا بڑا شوق تھا. اچھا, سیاسی. جی ہاں. تو پالیٹکس کرنے کے لیے جاب کو چھوڑنا پڑا. دبئی گیا, انجینئرنگ کی ڈگری کر کے جب دبئی گیا, وہاں جانے کے بعد وہاں بھی پالیٹکس اپنی پی ایم ایل این یوتھ ونگ, پی ایم ایل این ونگ میں ایڈ ہو گئے. تو وہاں بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا جاب کو. اور جاب میرے لحاظ سے اگر آپ فیوچر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے جاب بہتر نہیں ہے. بالکل. جاب میں ایک مخصوص ایک فکس سیلری ہوتی ہے جس میں آپ جو اپنے اخراجات یا گھر کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں. اس کو چھوڑا, جاب کو چھوڑ کے واپس پاکستان آیا. گھر والوں نے بھی کہا کیا کرو گے, دوستوں نے بھی کہا, کچھ عرصہ سکون کیا. سکون کرنے کے بعد پھر میڈیسن کے بزنس. سکون تھا, لوگ کرنے دیتے ہیں. سچی بتائیے, ایک بندہ جو ہے جب جاب لیس ہو کر گھر بیٹھتا ہے اور خود چھوڑ کر آ جاتا ہے, اچھی بھلی اپرچونٹی, اور پھر اس کے بعد سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, کی کر کے آیا منڈا, تو کی کر کے آیا. نہیں, والد صاحب نے شروع سے سپورٹ کیا. ہاں, ہمیشہ شروع فائنینشلی طور پہ بھی کبھی انہوں نے کچھ ایسی سختی نہیں کی. تو مجھے صرف اور صرف پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ سی, اس وجہ سے دنیا کی باتوں پہ اثر نہیں لیا, بالکل خود پہ نہیں لیا, تو لگے رہ گئے. تو اس کے بعد میں میڈیکل سٹارٹ کیا, میڈیسن کا بزنس. ایک دوست ہیں میرے چودھری حبیب الرحمان سنگیڑا صاحب, انہوں نے مجھے اس بزنس میں ایڈ کیا. کچھ نہیں پتا تھا, سیکھا, اور شکر الحمدللہ اب اس ٹائم جو ہے میری اپنی جو ہے 4 فارمیسیاں ہیں. تو فارمیسیوں کو چلاتے ساتھ ہی جو ہے بزنس سٹارٹ کیا, ایک فیکٹری چھوٹی سی بنائی, آگے بزنس کو بڑھایا منرل واٹر کی. تو میرے لحاظ سے یوتھ کے لیے یہ ہے کہ جابس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کاروبار کی طرف قدم بڑھائیں تو اس میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اس میں زیادہ ان کو. اچھا, اس میں قصور کس کا؟ آج میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جب پیرنٹس ہم لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ویژن ہوتا ہے, حالانکہ میاں میرے بزنس کر رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں میرا بیٹا جو ہے انجینئرنگ کر رہا ہے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, یہ بن جائے, وہ بن جائے, تو کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ بزنس مین بن جائے. کوئی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا یار یہ آپ کے ہوں یا میں ہوں. تو خواتین کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہوتا, انہوں نے تو جا کے جو ہے نا شادی کرنی ہے, اس نے تو بہو بننا ہے اور بیوی بننا ہے, اس کے لیے تو ایسا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. بیٹے کے لیے جو کنسیپٹ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے یار اس نے جو ہے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, وکیل بننا ہے, اور بہت سارے شعبے ہیں جو ان کے لیے ہیں. کنفیوز ہو جاتا ہے, وہ مختلف شعبات کو دیکھتے ہیں, اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے ٹیلنٹڈ بچے صرف گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے وہ آگے پڑھ ہی نہیں پاتے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے مائنڈ کے ساتھ چلنا. اچھا وقاص, تم پر پریشر تھا یا نہیں تھا؟ دیکھو بزنس جا کے کیا, الیکٹرانک انجینئر بنے, تو یہ اتنا چینج ہے کہ, اور وہ فارمیسی کا کام جا کے کیا, یار کتنا چینج ہے یہ, میں نے پڑھا کچھ اور گئے کہاں, کیا کچھ. کیا کیا آپ ڈیٹیل بتاؤ. یہ واقعی تمہارے شوق کو تھا یا نہیں تھا کہ بس دیکھا دکھایا کیا کرنا؟ اچھا یہ بھی بچوں کو, یوتھ کو پتہ نہیں نا جانا کہاں ہے, فوکس کیا ہے, دیکھا دیکھی ہے, یار اس میں چلے جاتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ ڈگری لینی ہے نا. ہمارے اسکولنگ سے ایسا ہونا چاہیے, جن کو ہم کریئر کاؤنسلنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جا کے یونیورسٹی میں. بالکل, یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے اسکول سے ہونا چاہیے, تاکہ ایک دیکھو ایک بندے نے آپ کو 2 سال کے لیے, 1.5 سال کے لیے, 1 سال کے لیے ٹریٹ کیا, وہ آپ کی عادات, حرکات و سکنات کو اس طریقے سے نہیں جانچ سکتا جس طریقے سے جس نے آپ کو 10 سال پڑھایا ہے اسکول کے اندر. اس کو پتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے.
وہ تو ہمارا لیول نہیں ہے. اب پھر ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ بچہ کسی اچھی پوسٹ پہ جائے گا, یہ بنے گا وہ بنے گا. اب کل ہی جو نئے ہمارے کمشنر ہوئے ہیں جاوید محمود صاحب, ان سے ہماری بات ہو رہی تھی, تو میں جب ان کے گھر گیا ہوا تھا تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنی راہیں متعین نہیں کی ہوئی. میں سر سے پوچھ رہا تھا کہ سر میں فری ہوں, کیا کروں, ایم فل کر لوں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ میں فری ہوں تو ایم فل کر لوں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے. میں فارغ ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں یہ کر لوں, میں وہ. بھائی راستہ چوز کرو, جانا کہاں ہے, آخر اس چیز کو آگے لے کر چلنا ہے. بزنس کرنا ہے تو کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کچھ کر لو, ای کامرس کے حوالے سے کر لو. آپ یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میرے فرینڈ نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا ہے تو میں بھی وہیں پہ لوں گا, میرا یہ فرینڈ ادھر جا رہا ہے تو میں بھی ادھر جاؤں گا. تو اس طریقے سے تو نہیں, ہر کسی کی اپنی سوچ اور اپنی فکر جو ہے وہ مختلف ہے. آپ اس کو کس طریقے سے ڈھال سکتے ہیں. نہ ہمارے ہاں بزنس کا کانسیپٹ صحیح ہے, نہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا کانسیپٹ صحیح ہے کہ ہم نے ایجوکیشن میں بچے کو لے کے کہاں جانا ہے. اچھا, ایک مزے کی بات میں بتاؤں, پرسوں ہمارے یہاں ایک بچہ آیا تھا, میں بہت انسپائر ہوں, نافع سے میں بہت انسپائر ہوں. 14 سال کا بچہ ہے اور وہ گھر بیٹھے جو ہے ای کامرس کے تھرو جو ہے بزنس کر رہا ہے, اپنے پروڈکٹس جو ہے ادھر سے لے رہا ہے, اپنا اس کا انویسٹمنٹ کہتا ہے 1000 سے میں نے شروع کیا. اور کل مزے کی بات, اس میں میں نے اس کو ٹرائی پورٹ کا کہا یار مجھے لینا ہے, تو اس نے مجھے میسج کیا یہ ٹرائی پورٹ ہے آپ نے لینا ہے. میں نے کہا اچھا, اس وقت تو میں نے کہہ دیا کہ یار اب بھی نہیں لینا. کہتے آپ کے لیے یہ والا اچھا ہے. وہ اس کا بزنس کرنے کا طریقہ کار مجھے اتنا اچھا لگا وہ بچے کا. تو یہ چیزیں کسی کسی میں ہوتی ہیں, اور وہ بچہ مجھے کہتا نہیں آپ یہ والا لے لیں, یہ آپ کے لیے بہت. حالانکہ میں کہہ رہی ہوں میں نے نہیں لینا, لیکن وہ پھر بھی انسسٹ کر رہا, اور میں نے آخر کہا اچھا چلو بھائی. لیکن آپ اگر بچے کو اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق اگر چلنے دیں گے تو بچہ جو ہے بہت آگے تک جائے گا. اگر آپ اس پہ پریشر ڈال کر اسے کہیں گے نہیں جی آپ نے یہی کرنا ہے, تو بچہ جو ہے نا نہیں. میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں, مجھے گھر سے کبھی پریشر نہیں ملا, کبھی بھی. ویسے بھی زیادہ تر میں نے اپنا بچپن گزارا ہے ننیحال میں, تو ٹوٹل پولیٹیکل فیملی تھی, تو ماموں وغیرہ کو دیکھ کے پالیٹکس کا شوق ہوا. تو بچپن سے ہی پریشر کبھی لیا ہی نہیں, اور والدین نے کبھی پریشر ڈالا ہی نہیں. انہوں نے میرے اوپر ہی چھوڑ دیا جو کرنا. بس انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی کرنا وہ اس طریقے سے کرنا کبھی آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو. تو تب سے ہی جو ہے پالیٹکس کا شوق تھا. انجینئرنگ شوق میرا خود تھا کہ میں اپنے ساتھ, جیسے اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ ڈاکٹر لگاؤں, انجینئر لگاؤں, تو مجھے اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگانا شوق تھا. تو وہ میں نے اسی وجہ سے کی انجینئرنگ. دبئی گیا, نہیں جاب کرنے کا مائنڈ نہیں تھا, اپنا بزنس سٹارٹ کرنا تھا, تو اسی وجہ سے واپس آیا, اور الحمدللہ جو ہے اس ٹائم ایک اچھے بزنس چلا رہا ہوں. کوئی پریشانی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں, شوق کا کوئی مول نہیں ہے. بالکل ہے نا, ایسی آپ کا شوق جب جنون بن جاتا ہے تو آپ کو خود خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں پہنچ گیا. پھر آپ کی جب آنکھیں کھلتی تو کہتے ہیں یہ کیا سب کچھ. گانا ہمارا وہیں رہ گیا یار, اب ہم نے گانا سننا, باتیں بہت ہو گئی ہیں, بس بہت ہو گئی. چلے بھائی شروع کوئی ایسا کر لیتے ہیں جو سب کو آتا ہے, اور آپ کے ساتھ ہی. ہاں, جو آپ سٹارٹ کریں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ, نیشنل اینتھم نہیں کرنا ہم نے, جو سب کو آتا ہے. آپ کو جو گانا آتا ہے آپ وہ بولیں آج, جو آپ گنگنا رہے ہوتے ہیں. سچویشن کے حساب سے اس طرح کی کوئی گانا, کوئی کچھ بھی ہے یار, اتنے طرح کے گانے آتے ہیں تمہیں, ہے نا, آتے ہیں نا. جسٹ ایک اس کا دوڑا ٹائپ. ہاں, بیچ میں چاہ رہی تھی. وے غربت تے کو چیر گھتا میڈے لکھاں جے سجن وجینی, او میری عزت وقار تے شہرت دیو سر عام جنازے چینی. نامی مردہ میں نہ لوکاں تو ہتھ بن کے شیر مرینی, میں شاکر کھار مان گئے ہم خوددار تو ہاتھ جڑوئے نہیں. ہاتھ جوڑ گئے. بے درد ڈھولا انج نہیں کریندا وے, بے درد ڈھولا, بے درد ڈھولا, بے درد ڈھولا انج نہیں کریندا. کچھ تھوڑا سا آپ بھی سپورٹ کریں نا. مجھے تو گانا نہیں آتا تھا, لیکن پھر بھی بہت اچھا گایا. اور یہ کوئی سنگر نہیں ہے, ہمارے جو ہے بھائی جو ہیں بڑے اچھے رپورٹر ہیں, اور ماشاءاللہ شوبز سے کیونکہ ان کا تعلق ہے, تو شوبز والوں کو تو یہ چیزیں آنی چاہیے. میرا بھی تعلق ہے, لیکن میں نکمی ہوں, میں اس معاملے میں بڑی نکمی ہوں. مجھے نا ایک جملہ, ایک لفظ کسی سانگ کا یاد ہوتا ہی نہیں ہے.
تو کیا کریں یار. اچھا جن کو یہ سانگ یاد نہیں ہوتے ان کے لیے بھی میرے پاس ایک بہت بہترین سا حل موجود ہے. گنگنانا شروع کر دے, کسی کا سر کسی کا پاؤں گانے کا آپس میں میش کر کے وہ جو ترنم بنتا ہے نا وہ بہت کمال ہوتا ہے. میشپ جو بنتا ہے نا اور مجھے لگتا ہے یہ ایکسپیرینس آپ نے کیا بھی ہوگا. ہاں کوئی کسی کی کہاں اور پتہ نہیں کون کون سا وہ کر رہی تھی, میں صبح گا رہی تھی, مجھے یاد بھی نہیں ہے. لڈی ہیجے مالو پال یہ میرے کہیں بچپن میں شاید یہ مووی دیکھی تھی, انجمن کی ہے آئی تھنک ہے نا. تو مجھے یاد ہے لڈی ہیجے مالو, میں وہی دہرا رہی ہوں اب مجھے یاد نہیں ہے. وہ لالا لالا مجھے اس کا سین مجھے یاد ہے پیچھے سے, اور اتنے مزے کی پہلی مجھے یاد ہے یہ جو ہم نے سینما پہ مووی دیکھی اور جب یہ لگی اور چھوٹے تھے, بس یہی گانا یاد رہا اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں. اچھا ملتان کی جو میوزک اکیڈمیز ہیں وہاں پر آپ کو ہر جگہ پہ سنگرز نہیں ملتے, وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں میوزک لورز. میوزک لورز ان میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ان کو ترنم نہیں ہے, ان کی آواز کا وہ جادو نہیں ہے جو باقیوں میں ہوتا ہے, یا وہ سر اور تال کے پیچ و خم نہیں ملا سکتے, ان کے اندر یہ تمام ادائیں بے شک نہ ہو, لیکن جسٹ وہ ایک اپنے دل کو بہلانے کے لیے, وقت کو دوستوں کے ہمراہ اچھا گزارنے کے لیے, کچھ لمحے یادگار بنانے کے لیے وہ ان جگہ کے اوپر اپنی بیٹھ کے سجاتے ہیں, اور جس کو جیسا آتا ہے وہ ویسا گاتا ہے. And they feel enjoy that we have done something unique. ہم نے بہت کچھ کیا, اور وہ سارے دن کی کہتے ہیں کوئی ٹیچر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, then they feel that we are relaxed now. ہمیں بہت سکون ہو گیا. اچھا سکون کی بات کرتے ہیں تو وقار سے پوچھتے ہیں, اتنے سارے کام کر رہے ہو تو سکون کہاں ملتا ہے جا کے, یہ بتاؤ کیا ریلیکسیشن ہے تمہاری؟ ریلیکسیشن جو ہے وہ صرف گھر میں ملتی ہے. باقی صبح اٹھا, ایک مصروف لائف ہے, صبح اٹھنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا دوستوں کو ٹائم دیا, اس کے بعد فارمیسی کو ٹائم دیا, فارمیسی کو ٹائم وغیرہ دینے کے بعد شام کو جا کر فیکٹری کو ٹائم دیا, وہاں کا حساب کتاب کیا, وہاں 1-2 بج جاتی ہیں, وہاں سے نکلا دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا, 3-4 بجے. ابھی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں شادی نہیں. بار بار دوست آ رہے ہیں نا تو مجھے ڈاؤٹ فل تھا کہ یہاں بیگم کا کہیں ذکر نہیں, یہاں کے بچوں کا ذکر نہیں ہے. بالکل ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین بن گئے ہیں, تو اگلا اسٹیپ یہی ہونا چاہیے نا انشاءاللہ بہت جلد, جو ہے نا ویر میرا گولی انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ. اچھا تو بات کرتے ہیں یوتھ کی, اور جنوبی پنجاب کی یوتھ کی بات کرتے ہیں. یہاں نوجوان جو ہے, بے روزگاری تو اوور آل پاکستان میں ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں کے جو بچے ہیں, یہاں کے جو نوجوان ہیں, ان کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے وہ منافع آیا کہ 1000 سے میں نے کام شروع کر دیا, تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کے ذہن میں یا نوجوان کے ذہن میں کیوں نہیں آتی کہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے ابا کے ساتھ کام نہیں کرنا, یہ بڑی ضد ہوتی ہے اکثر بچوں کی, ابا کے ساتھ میں نے کوئی بزنس نہیں کرنا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں نہیں بچے جو ہے باپ کے ساتھ, اور باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بزنس میرا بیٹا سنبھالے, بالکل, اور وہ کہ میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ایک تو پریشر ڈیولپ نہیں کر سکتے بچے بالکل ہی, والدین کے زیر نگرانی کام کرنا ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے والد صاحب سر پہ ہیں, کوئی وہ آزادانہ کوئی کام نہیں کر سکتے, کسی کو مل نہیں سکتے, کسی کے ساتھ تو ہر ٹائم ان کی نظروں کے سامنے رہنا, تو وہ ایک ایشو ہوتا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ جو ہیں آگے بڑھ نہیں سکتے. بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپرچونیٹیز ہیں ہمارے پاس, نیٹس ہیں, نیٹ پہ آپ اویل ہیں, ہر چیز اویل ہے, آپ آن لائن سائٹس بنا کے اپنی چیزیں پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. مگر ہماری جو جنوبی پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی ینگ نوجوان ہیں وہ ان چیزوں کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں. نیٹ ہے تو وہ گیم اپلوڈ کر لی, پب جی کھیل رہے ہیں, تو وہ بزنس کی سائڈ سوچتے نہیں, اچھا یار کوئی جاب ڈھونڈ لیں گے. وہ جب ایج گزر گئی, جاب نہ ملی, پھر وہ ہوتا ہے کہ بے روزگاری کی طرف, پھر وہ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, پھر وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے, یا کہیں دکانوں پہ کہیں شاپ پہ کھڑے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اب کیا کیا جائے, وقت ضائع ہو رہا ہے, تو کیا کریں, جاب کے انتظار میں بیٹھے تو بیٹھے. یار اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. اور مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میڈیا میں ہے, تو میں کہتی ہوں یار آپ کو پتا ہے کہ کتنے عرصے سے کرائسس چل رہا ہے میڈیا کا, اور یہاں نئے لوگوں کے لیے جگہ نہیں بنتی. جب یہ کرائسس ختم ہوگا تو یقیناً جو ہے ہوگا, اور آپ کے سامنے ہے پینڈیمک رہا, اور ابھی تک یہ حالات ویسے ہی ہیں. تو یہ میڈیا کرائسس بھی تو کتنے عرصے سے چل رہا ہے, اور جب آپ میڈیا میں, اور پھر آپ کو اس فیلڈ میں کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں, انٹرنشپ پر آؤ, پہلے ایکسپیرینس گین کرو, کچھ کر کے دکھاؤ, پھر آپ کو خود بخود اپرچونٹی ملتی ہے. یہ چیز نہیں آتی سمجھ یار. اصل میں یوں ہوتا ہے
کہ میں مختلف ممالک میں وزٹ کیا میں نے، تو اس میں اپنی یوتھ کو ابلائج کرنے کے لیے پروگرامنگ سسٹم ہوتے ہیں، بالکل ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے، ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے، باقاعدہ ایک کنونشنز ہوتی ہیں، ان کو مختلف بزنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کیونکہ ہر جگہ پر جابس اویل نہیں ہوتی. آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کے 1000 نوجوان جو ہیں وہ ہر سال یا 1000 سے ابو اگر وہ اسٹڈی کر کے نکل رہے ہیں، کوئی ایم فل کر کے، کوئی ایم بی اے کر کے، کوئی MBBS کر کے، تو سب کو جاب نہیں ملتی. تو کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جن کو جاب مل جاتی ہے، کچھ لوگ جن کو نہیں ملتی تو وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. وہ ڈسہارڈ ہونے کے بعد کوئی جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر بلیم لگا رہے ہوتے ہیں موجودہ حکومت کے اوپر، بلیم لگا رہے ہوتے ہیں کچھ اپنے والدین پہ کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا تو میں. مگر آپ اگر اپنا جب آپ MBA کر سکتے ہیں، MPhil کر سکتے ہیں، MBBS کر سکتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ اتنا ہے کہ آپ ایک بزنس کو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ میں نے یہ ڈگری کر لی تو اب مجھے اس ڈگری کی جاب ملے گی تو میں آگے چلوں گا، نہیں تو نہیں چل سکتا. تو یہ غلط ہے. ہمارے جو یہاں کی انتظامیہ جو حکومتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ نئے سے نئے پروگرامنگ، نئے سے نئے بزنس کا سٹارٹ کرنے کا انہیں طریقہ بتائے، کنونشنز کرے مختلف جگہوں کے اوپر، تو اس سے ہمارے جو ہیں نوجوان جو ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا وسیم، ہم بات کر رہے تھے کہ بچے آنا چاہتے ہیں، میڈیا کی فیلڈ میں بہت واسٹ ہے، اس میں بہت سارے بچے ہیں کانفیڈنٹ ہیں، کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انٹرنشپ بہت ضروری ہے. آپ یہ کہو کہ انٹرنشپ پر جو ہے آپ کو خرچہ پانی ملے تو یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہے. تو جب کچھ سیکھنا ہے تو پھر آپ دل سے سیکھیں، 6 مہینے اور کچھ کر کے دکھائیں. اور لازمی بات ہے جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو خود بخود اس ادارے میں آپ کے لیے جگہ بن جاتی ہے. عائشہ، اب ہم کسی کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے تو ان کے مائنڈ میں یہ ہوتے شاید یہ لوگ ہمیں اوپر آنے ہی نہیں دے رہے. جی بالکل. کچھ اس طرح کے کانسیپٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں. اب جس طرح آپ پینڈیمک کی بات کر رہے تھے تو ہر طرح کا بزنس، ہر طرح کا جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تمام اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے. اگر میں اپنے شعبے کی بات کروں تو لاکھوں روپے اٹھانے والے جو آرٹسٹ تھے میں نے ان کو جو ہے وہ زیرو پہ آتے دیکھا ہے ان 5 منتھ کے اندر. تو کافی حالات ناسازگار ہوئے اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنا در جو ہے وہ کھلا رکھا اور بہت زیادہ لوگوں کو اپریشیٹ بھی اس حوالے سے کرتے رہے، خدمت بھی اس حوالے سے کرتے رہے. تو کوئی ایسا نہیں ہوتا، آپ کے پیشنٹ کے سامنے کوئی جتنا مرضی بھی آپ کو ریڈیوس کر رہا ہو وہ آپ کا جو ہے برنگ ہو ہی جاتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر نہ آئیں. ٹھیک ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کمپیٹ جاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ بھی تو موجود ہو، آپ کے اندر ڈٹرمنیشن بھی تو ہو، آپ کے اندر اس حوالے سے کوئی موٹیویشن بھی تو ہو کہ آپ اوپر آئیں. موٹیویشن ڈٹرمنیشن اس طرح کا آپ کے پاس کچھ نہیں اور آپ کہتے ہیں جی جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں ہمیں بٹھا دیں. لیکن کیسے پاسبل ہے؟ ہم نے بھی اسی ادارے کے اندر انٹرنشپ کی ہیں، پھر اس کے بعد کام کا آغاز لیا. اچھا لوگ سمجھتے شاید یہ ایسے ایزی سے ہے، میڈیا میں یہ لوگ آئے ہیں کوئی سیٹ پہ قبضہ کر لیا تو ایسا نہیں ہوتا. موسٹ ویلکم. آج عائشہ ہے، کل آپ ہوں گے اس سیٹ پر، تو یہ کسی کی وہ میراث نہیں ہوتی. جو آتا ہے کام دکھاتا ہے، جو ٹیلنٹ رکھتا ہے تو وہ موسٹ ویلکم. میں تو کبھی اس پہ سیریس ہوئی نہیں ہوں کہ یار یہ میں کہتی ہوں نئے لوگوں کو موقع دو. میں تو اکثر کہتی ہوں یار اب تو نئے بچوں کا ٹائم ہے، ان کو آنا چاہیے، یہ سیٹ سنبھالنے چاہیے اور اس کے لیے ایکسپیرینس کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ ٹائم ورک کرنا پڑے گا، پھر آپ یہ سیٹ سنبھال سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایکسپیرینس کریں گے. اور ہم نے کتنا عرصہ جو ہے کام کیا، اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے فکس نہیں ہے چیزیں. آپ آئیں، موسٹ ویلکم. بالکل بہت ضروری ہے، نئے ٹیلنٹ کو آنا چاہیے. نئی تھاٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں، جس طریقے سے رینوویشن ہو ری ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی رینوویشن ضروری ہے. اور وہ رینوویشن اسی طرح کہ ہم نئے چہروں کو لے کے آپ دیکھیں ڈیورنگ شوبز رپورٹر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں کہ وہاں سے کتنے ایکٹرز نے جنم لیے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہیں سے ڈائریکٹ ہائر کر لیا گیا ان کو. اب وہ یہ کہیں کہ ہمیں تو اس حوالے سے کوئی انٹرنشپ یہ وہ اس طرح کچھ نہیں. اور بھی وہ انٹرنشپ ہی تو ہے جو انہوں نے 6 مہینے سال لگا کے اپنے آپ کو گرو کیا، اپنی پروفائل کو اسٹرانگ کیا، اس ایکٹنگ کے ساتھ لپسنگ کو میچ کیا. اینڈ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ڈبل چیزیں ہوتی ہیں. مجھے کہا جائے تو میں بالکل فلاپ ہوں اس میں. مجھے اکثر کہتے ہیں آتے تو عائشہ ہمارے ساتھ ٹک ٹاک میں کریے، دیکھ بھائی یہ جو عائشہ کی اداکاریاں نا یہ میں فنکاریاں اداکاریاں نہیں کر سکتی. میں نارمل سی بندی ہوں اور جیسے میں انر میں ہوں اور ویسے میں جو ہے پریٹینڈ کرتی ہوں ویسے میں کرتی ہوں. تو میں نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہوتی یہ چیزیں، اور ہر کام ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا یار. بالکل بالکل ہر انسان کے لیے جو ہے وہ اسی کے حساب کا. اب دیکھو اکثر اوقات ہم اکثر ہوتے تھے کہ یار ہم بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں نا کہ یار ہم
कैसे पता चलेगा कि हमें किस चीज का शौक है? हाँ, ये एक बड़ा जेन्युइन सा इशू है ये न्यू किसी को पता नहीं, जनरेशन ये का। नहीं पता किसी को। यार आप कहते हो कि वो सिमत मुतय्यन करें, जहाँ जाना है ये करें वो करें, पर तो उसको मुझे ये सिमत नहीं बताओ, पता। हाँ, हाँ। मुझे ये बताओ कि यार सिमतें कैसे पता चलती हैं? हाँ। कैसे पता चलता है हम किस काम के लिए बने हैं? हाँ। हम क्या कर सकते हैं? अब हम कैसे बता सकते हैं कि आप किस काम के लिए बने? उसके लिए एक फार्मूला था, वो मुझे टीचर ने बताया, तो बहुत ही कूल लगा मुझे इस हवाले से। वो कहते बेटा आप अपनी जिंदगी के वो काम निकालें जो आप करते हुए नहीं थकते। ठीक है। आप वो काम निकालें। अब किसी जगह के ऊपर कोई मदारी बैठा हुआ को इस तरह आप खड़े रहेंगे, आप नहीं थकेंगे, इंटरेस्ट आपका डेवलप कर देते बर्तन धोते हुए नहीं इसी तरीके से आपने वो अपनी लाइफ के वो काम अच्छा, निकाले। मैं वो काम ही निकाल रही थी कि मैं बर्तन धोते हुए थकती नहीं, मैं बर्तन धोती हूँ क्या? यू आर अ गुड वॉशर। आप बन सकती हैं अगर इसको मजीद कंटिन्यू कर सके तो। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और जी बिल्कुल वक़ार से बात करते हैं क्योंकि कामयाब माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं और इनसे जानते हैं कि बिजनेस जब करते हैं तो अप्स एंड डाउन होते हैं। आज आपने किया और होता है कभी कभी जो है वो जो का बिजनेस है वो आगे नहीं चल पाता और ख़त्म हो जाता है, जो रकम आपने लगाई वो डूब जाती है, फिर अब्बा दूसरी रकम देने को तैयार नहीं होते। तो इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कैसे जो है आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं कि जो आपने लगाया या इन्वेस्ट किया चलो लॉस ना हो तो आपको कहते हैं ना बराबर, वो कहते हैं ना हट्टी चट्टी खट्टी, वो क्या लफ्ज है तीन जो है, पहले चट्टी है फिर हट्टी और फिर खट्टी है, ये लफ्ज हम सुनते हैं। तो कैसे ये चीजें होंगी आप ही बताएं। देखिए जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप अपने बिजनेस के कुछ रूल भी फाइनल करते हैं। ठीक है। अगर आप विदाउट रूल अगर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप नुकसान ही बर्दाश्त करेंगे। जैसे कि मैं फार्मेसी चलाता हूँ तो मैंने अपनी एक फिक्स सैलरी रखी है। ठीक है। मैंने उसमें ये नहीं कि अक्सर मालकान ऐसे होते हैं प्रॉफिट कि में से निकाल लिया, जी आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ होगा उठा के लगा दिया, बिल्कुल तो ये गलत है। ठीक है। जितनी अगर आपने फर्ज करें कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं आफ्टर 1 ईयर जब इसकी ऑडिट करूं अपने बिजनेस का तो कम से कम मेरा ये जो है 10 लाख से 15 लाख पे जा पहुंचे। आप जब इस माइंड को सेट रखते हैं तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। जब आपका ये माइंड होता है यार मैंने कारोबार स्टार्ट कर लिया, शाम को मैंने जो है अपना प्रॉफिट उठा लेना है, तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है। तो फिर वही होता है कि फिर आप वालदैन से पैसे लेते हैं, एक वक्त आता है कि ना वालदैन आपको सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही आपका कारोबार उस लेवल का होता है कि आप अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं। ये मजे की बात की है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपनी भी सैलरी फिक्स कर लें, बनिस्बत ये कि प्रॉफिट उठाते रहे और फिर कहते हैं ना खाते खाते तो खुद खुट जाते हैं। फिर यही होता है कि जब कोई ऐसा मामला आता है और फिर आपके पास पैसे नहीं होते तो हमेशा कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट जब आपको मिलती है तो पूरे पैसे इन्वेस्ट ना किया जाए, कुछ जो है ऐसे हैं साइड पे पैसे रखने चाहिए जो कि मुश्किल वक्त में आपको जब दोबारा डालने पड़े तो फिर आपको कहीं से मांगना ना पड़े। बार बार नहीं देते, अब्बा की भी जमा पूंजी होती है। आप एहसास कर लें कि बच्चों को एहसास नहीं होता कि पेरेंट्स ने कितनी मुश्किल से कमाया होता है और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी वो जब आपको दे रहे होते हैं फिर आप डिमांड कर रहे होते हैं तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, यार हमने तो इतना सर्वाइव किया, पेट काटा और उनको दिया और इनको एहसास नहीं है। तो ये सुबह यही बात कर रही थी ना कि अपने पेरेंट्स का एहसास किया करें और नेमत है इनकी कदर किया करें। अच्छा जी, बात करते हैं वसीम से, शोबिज़ की सिचुएशन तो जानते हैं, कोरोना खत्म हो गया और आज जुमा है और सुना है कि आज से थिएटर भी स्टार्ट हो रहे हैं काम, तो कुछ बताइए हमें, कुछ अपडेट्स दीजिए हमें। आयशा, अगर हम मुल्तान के तमाम थिएटर्स की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत ही मेरे ख्याल से जब से थिएटर्स बने हैं आज तक ज़वाल का सबसे बड़ा सामना किया है। और मैंने पुराने आर्टिस्टों से ये सुनते और देखा है कि वो इस हवाले से ये कहते हैं कि आज हमें एहसास हो रहा है कि साइड बिजनेस क्या होता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमारे पास कोई और काम हमें नहीं आता। वो जैसे गालिब ने कहा था कि क्या करूंगा अगर हो गया इश्क में नाकाम, तो कोई और काम भी नहीं आता। तो इनकी सिचुएशन भी लाइक दैट हो गई, तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, खत्ते गुरबत से नीचे लोग उतर गए।
متوسط طبقہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا، لوگ مجبور ہو گئے، سفید پوش جو ہے وہ بول نہ پائے اور حالات بہت زیادہ ڈسمس ہوئے. اب گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹو ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ ہمارا جو کنٹری ہے اس پر کرونا نے اس طریقے سے امپیکٹ اپنے نہیں دکھائی اور اب کی خاص عطا ہے. اس کے بعد جو باقی ضروریات زندگی اور ڈپارٹمنٹس اور معیشت جو ہے اس کا پہیہ تھوڑا سا چلا، تو ساتھ ساتھ ہمارے تھیٹرز ہیں وہ بھی SOPs کے تحت کھول دیے گئے، فنکاروں کا روزگار بحال ہوا. ویجیلنس نے بھی اس حوالے سے سخت اقدامات کیے، ماسک ہے، سینیٹائزر ہے، یہ چیزیں ابھی بھی تھیٹر میں ضروری ہیں. ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ بٹھانا، کمر جمع کیسرانی، چیئرمین ویجیلنس نہیں آئے تو ان کا اس حوالے سے نیا کام ہے. اور دوسرا جو ہم سنا کرتے تھے تھیٹرز کے بارے میں کہ ہمارے ایلڈرز فور فادرز جو ہے وہ جایا کرتے تھے تھیٹرز کو دیکھنے کے لیے بگیوں میں بیٹھ کے یا اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے، تو وہ تھیٹر کیا تھا جس میں ہماری دادی بھی جا رہی ہے، ہمارا دادا بھی جا رہا ہے، اس کے بچے بھی جا رہے ہیں. لیکن آج کا تھیٹر تو وہ نہیں کہ جس میں ہم تمام لوگوں کو لے کے جا سکیں. تو اکثر اوقات میں ان سے پوچھتا ہوں یار وہ تھیٹر کیا تھا. تو اس وقت فلمز وغیرہ کا کانسیپٹ بہت کم تھا، لوگ اسٹریٹ تھیٹر کیا کرتے تھے، اپنی کمیونیکیشن دینے کے لیے، بات کرنے کے لیے، پیغام سمجھانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا، بہت اچھا ہوتا تھا. آج بھی ہے، آپ جھوک دیکھ لیں، آپ جو ہے لاہور کے کچھ تھیٹرز دیکھ لیں، آج بھی وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تماثیل تھیٹر میں ڈرامہ دیکھنے کے لیے. آرٹس کونسل کے پلے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے پلے ہوتے ہیں، یہ تمام آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. جہاں کمرشل تھیٹرز کی بات ہے وہاں پہ ہمیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. ابھی ملتان کی معروف اداکارہ ہیں، 1 ماہ کے لیے بین کر دی گئی کہ انہوں نے زمانی لفظوں کا استعمال کیا، غیر اخلاقی حرکات کا مظاہرہ کیا اسٹیج پر. تو نئے چیئرمین جو ویجیلنس آئے ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ ان تھیٹرز کو فیملی تھیٹرز جو ہے میں دوبارہ بناؤں، وہ کنسیپٹ کو دوبارہ لے کے. کتنے آرٹسٹ دوسرے شہروں سے یہاں آ رہے ہیں ملتان میں جو ورک کی بات کرتے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے. اور چیک اینڈ بیلنس کتنا ہے؟ جیسے اب آپ کہتے ہیں کہ بین لگا دیا گیا، تو واقعی اتنا بڑا بین میری شوبز میں اتنا بڑا بین ایک مہینہ کبھی نہیں ہوا. کبھی اس طریقے سے ایسا نہیں ہوا کہ کسی آرٹسٹ کو 1 ماہ کا بین لگا دیا گیا. لیکن ملتان کے آرٹسٹ کو 1 ماہ کا بین لگایا گیا اور باقاعدہ اس نے معافی نامہ بھیجا جو اس کا ایکسیپٹ ہے اور وہ آرٹ سے پرفارم کر سکے گی. ملتان کے ہمارے پاس 12 تھیٹر تھے، 12 سینما تھیٹر مکس، لیکن اب اس کے اندر سے آہستہ آہستہ زمانے کی برق رفتاریاں جو ہے وہ اس کو ریز کرتی چلی گئی اور اب وہ جاتے جاتے صرف 3 پہ 4 پہ بچ گئے ہیں. اچھا میں سمجھے شاید 6 ہیں. نہیں وہ بھی تعداد نہیں ہے، 6 تعداد. اب ہمارے پاس 3 ریگولر چلتے ہیں، ایک جو ہے وہ صرف ان ڈیز میں چلتا ہے جب ارننگ کے سورسز زیادہ ہوتے ہیں، 14 اگست یا عیدیں وغیرہ جو ہے. ملتان کے تمام تھیٹرز پر نئے ڈرامے 8 سے پلے ہوں گے. اور آج اگر ہم بات کرتے ہیں بابر تھیٹر کے تو ان پہ سنبل خان ہیں، اقصیٰ ملک ہیں، عالیہ ہیں، یہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں. ناچ میری بلبل ڈرامہ جو ہے وہ آج پرفارم کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹار لائٹ تھیٹر کی تو یہاں پہ کراچی کی معروف اداکارہ وجیحہ علی جو ہیں وہ آج سے پرفارم کریں گی. یہاں پہ ڈرامہ ہے ان کا ایک طوائفہ کی زندگی کے اوپر مبنی ڈرامہ ہے جس کو لکھا ہے زوار بلوچ نے چھمک چھلو کے نام سے. زوار بلوچ صاحب نے لکھا ہے، بہت سیریس ہے یہ لکھنے میں جو ہے زوار بلوچ صاحب. اور میں نے ان کے بہت دفعہ انٹرویو کیے تو بہت ہی مطلب لازمی بات ہے، سینئر بھی ہیں ملتان کے اور بہت ہی سینئر میں کہتی ہوں اور ساتھ ہی سیریس بندہ ہے یہ رائٹر سے ہے. اگر اسی کے ساتھ ہم تیسرے تھیٹر پہ چلتے ہیں تو وہاں پر آج نیا ڈرامہ شروع ہوگا پلے نہیں پیسہ کے نام سے، جس میں ملتان کی کاسٹ ہے، لاہور کے زاہد منہاس ہیں اور اس کے علاوہ ہے چھوٹا سا اپنا ملتان کا فہد آوان ہے، 2-3 اور لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. فہد نے تو ماشاءاللہ اپنے ابا کا اچھا وہ کیا اور ابا شیر اوان صاحب کے بیٹے ہیں اور شیر اوان صاحب کی تو کیا بات ہے، کتنی اچھی ان کی پرفارمنس رہی. لیکن جب فہد آیا تو فہد ایک نیو فیس تھا اور ینگ یوتھ تھا نا، تو یہ فہد نے بڑی اچھی انٹری ڈالی تھی. اور یہ میرے جو ہے پرانے روحی کے زمانے میں ہی فہد اس تو بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے جو لگتے تھے، میچور بھی نہیں تھے، تب تو ماشاءاللہ میچور بھی ہو گیا. تو اس وقت یہ ڈالی تھی، یعنی اتنا عرصہ ہو گیا فہد کو آئے ہوئے. بالکل ایسے دیکھیے میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ہر چیز آپ سے رینوویشن مانگتی ہے. اگر اس کیمرے کو ہم چینج نہیں کریں گے تو یہ پھر کیمرہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے اچھا ہم مزے کی بات، ابو جی کی شاپ ہے میرے اسکریپ وغیرہ کی، تو ایک بندہ وہاں پہ آیا اور انہوں نے VCR کے اوپر نا کاریگر
کپڑا وہ بچھا کے اخبار میں روٹی کھا رہا تھا تو اب اس نے VCR کو دیکھا اور وہ ایسے کر کے اتنا سخت ہو کے بیٹھ گیا. کہتا مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کتنا مہنگا خریدا تھا, اور کتنی فلمیں دیکھی. آج اس کی یہ ویلیو. جب آپ چیزوں کی رینوویٹ نہیں کریں گے وہ تو چیزیں جو ہیں وہ ڈسمس ہونا شروع ہو جائیں گی. آخری تھیٹر ہمارے پاس نوشاب بچتا ہے, وہاں پہ بھی آج سے نیا ڈرامہ پرفارم ہو. پینافلکس نہیں لگائے جاتے, اتنا وہ نہیں کیا گیا, کمرشلائز کہہ سکتے ہیں, لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا پہلے جتنا ہوتا تھا. آپ کے سامنے ہے سینما پہ ایک مووی لگتی تھی, کتنے رکشوں پہ, کتنی بگیوں پہ, کتنی جو ہے ٹانگیں تو ختم ہو گئے ملتان میں, اب تو وہ نہیں دیکھنے کو ملتے. بہرحال پیچھے جو ہے پینافلکس لگے ہوئے دیکھتے تھے اور ہمیں پتہ چل جاتا تھا فلاں جگہ یہ ہے, بابا ڈھول ہوتا تھا اور ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں. اور لیکن چیزیں بھی تو چینج ہوئی ہیں. اس دوران ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے سورس ہمارے ہاتھوں میں موجود نہیں تھے, اب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اب کوئی ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں 500-600 یا 1000 روپے مووی کا بھرتا ہوں, اس سے بہتر یہ میں ہفتہ ایک رک جاتا ہوں میں اس ٹائم دیکھ لوں گا. تو ملتان کے جو ہمارے سینماز کی سچویشن ہے وہ اس وقت کافی ڈسمس ہے, کیونکہ ہمارے پاس چلانے کے لیے پینڈیمک کی وجہ سے کچھ بنے نہیں ہے نا, کچھ نئی موویز ریلیز نہیں ہوئی جن کو وہ لے کر چل سکیں. انگلش موویز نے کچھ سہارا دیا ہوا ہے جس کو لے کر وہ چل رہے ہیں, لیکن اب منتظر ہے پاکستانی انڈسٹری کے کہ کیا پاکستانی انڈسٹری نیا جو ہے وہ پرفارم کرے گی, تو پھر یہ سینما جات جو ہیں وہ اس حوالے سے چلیں گے. کچھ ڈرامے آپ کے سامنے ہیں جو کہ سینما پہ لگائے گئے, ان کی جو لاسٹ, تو اس پہ کتنا اچھا فیڈ بیک رہا, لوگوں نے دھڑا دھڑ جو ہے ٹکٹیں بھی خریدی. اور حالانکہ یہ چیز ٹی وی پہ, لیکن انہوں نے ٹی وی پہ بند کرنی, آج ٹی وی پہ نہیں ہوگی, اگلے دن لگے گی, تو آج آپ نے سینما میں جانا ہے. دیکھیے یہ بڑا اچھا رسپانس, ایک بڑی اسکرین, بڑا ساؤنڈ, فرینڈس کی گیدرنگ, اس کا چارم ہی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک, تو وہ ریلیکسیشن کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. وقاص کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کے, وہ جو ہے کب سے سوچ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کی گفتگو میں ایڈ ہونا چاہ رہا تھا. میں جب دبئی میں تھا تو میں نے باقاعدہ انڈینس لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہمارے ڈرامے کو کتنا پسند کرتے ہیں. ہماری فلم انڈسٹری سے زیادہ جو ڈرامہ انڈسٹری ہے, ڈرامہ انڈسٹری کو ہماری اوور آل ورلڈ کے اندر مانا جاتا ہے. ہماری ہمارے جو رائٹرز ہیں, جو وہ کہانیاں لکھتے ہیں, ماشاءاللہ اتنی زبردست قسم کی ہوتی ہیں کہ لوگ, دوسرے ممالک کے لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں. اور میں اپنے جو ہمارا کیمپ تھا, کیمپ کے اندر میں دیکھتا تھا وہاں کے ہمارے ملواری انجینئرز تھے انڈیا کے, تو وہ پاکستانی ڈرامے لگا کر بیٹھے ہوتے تھے اور ہم انڈین موویز. تو وہ کہتے تھے یار تمہاری اپنی اتنے اچھے اچھے ڈرامے ہیں تو تم اس کو نہیں دیکھتے. تو ہماری ڈرامہ انڈسٹری بہت اچھی ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اپنے لحاظ سے ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو تھیٹرز پر ڈرامے لگائے جاتے ہیں, ان کو فیملی اگر ڈرامہ بنا دیا جائے تو وہ بہتر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی انٹرٹین ہو سکیں, کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم انٹرٹین ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نکل جاتے ہیں کسی پارک میں, واک کر لی, گپ شپ کر لی, نہیں تو یا تھوڑا سا جو ہے کھا پی لیا, کھابے شابے چل جاتے ہیں, یہی آؤٹنگ رہتی ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر مطلب بور ہو جاتا ہے یار. پچھلے ویک جب میں نکلی تو میں گروسری, ہر ویک تو گروسری کر لی یا منتھ کی, میں ہر منتھ نہیں کر رہی آج کل, میں نا بور ہو گئی ہوں, کیا کروں, ہر ہفتے میں چیزیں تھوڑی لاتی ہوں. تو پھر اگلے ہفتے میں کہتے بھٹا صاحب چلنا ہے گروسری, کہتے کیا ہو گیا تمہیں, تم ہر ہفتے گروسری کرتی ہو. تو میں نے کہا بوریت کیسے دور کی جائے, تو کچھ ہے نہیں یار. بالکل ہمارے پاس نہیں. جس طریقے سے بھائی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا اسکرپٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, وہ معاشرے کے ریئل فیسز ہوتے ہیں جس کو ہم کہانی میں ڈال کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب ڈرامہ بڑا چلا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا اور وہ سینما کی زینت بھی بنا, لیکن مجھے عائشہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جن چیزوں کو ہم اسکرین کی حد تک لائک کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں جب ریئل میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں کیوں اس طریقے کا ہمارے یہاں انسیڈنٹ ایسے ہوئے کہ وہ چیزیں ریئل میں ہوئی تو پھر ہم نے خاموش ہو گئے. اٹیک نہیں ہونا چاہیے, ہم خاموش ہو گئے. جب وہ چیزیں ڈرامے کی حد تک تھی تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, بہت اچھی گفتگو رہی. وسیم شہزاد ہمارے پیارے پیارے شوبز رپورٹر, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. جب بھی آتے ہیں نا بڑی چسکے والی باتیں کرتے ہیں. تھینک یو. وقاص عزیز بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. تھینک یو, آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین 2 دن کی چھٹیاں ہیں, چھٹیوں کے بعد پھر ملاقات ہوگی, ایک فریش موڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے عائشہ کو اجازت دیں گے, عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیں گے. اللہ حافظ.